1947 سے اور ہم دن منا رہے ہیں 5 جولائی 1949 کا. ہم گفتگو میں شاید اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ دونوں حکومتوں کا یو این ریزولوشن کے اندر کیا کردار متعین کیا گیا ہے. لیکن قبل اس کے کہ میں پارٹ 2 پہ جاؤں یا آپ کے باقی ماندہ جو اوور ویو کرنٹ افیئرس سے کی بات ہے، میں 2-3 چیزیں اپنے ناظرین کو، آپ کے ناظرین کو اور دنیا بھر کے ان محب وطن ریاست جموں کشمیر کے باشندوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلتستان تو ایریا وائز کافی بڑا ہے، لیکن یہ نیوز چونکہ کردو سے آئی ہے کہ جتنے بھی یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان میں کھانے پینے کی تمام اشیاء، یعنی یوں سمجھیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز خالی پڑے ہوئے ہیں. وہ جو گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز، جہاں اصل میں وہاں پرائیویٹ تو کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے، یا تو جو سپلائی ہے سول سپلائی، وہ دکانداروں کو گندم اور اس طرح کی یعنی آٹا وغیرہ سپلائی کرتے ہیں، چین سپلائی کرتے ہیں، یا یوٹیلیٹی سٹور سے. تو کہیں بیچاروں کو ملے سستی چیز ان کو یوٹیلیٹی سٹور سے مل سکتی ہے. کئی دنوں سے سکردو کے جتنے بھی یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، اور یقیناً اگر سکردو چونکہ ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے، بڑا مطلب یہ کہ پورے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلتستان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے. اب تو چونکہ کافی سارے ضلع بن گئے ہیں، تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سکردو سے یہ نیوز ہے، اور اگر سکردو میں سٹور خالی ہیں اور لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات زندگی میسر نہیں ہے، جو کوئی خیرات میں نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا باقاعدہ جو مہنگائی کے تناسب سے معاوضہ ہے وہ دینے کے باوجود بھی لوگوں کے پاس جو ہے وہ چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہیں مارکیٹ میں. اور کوئی پتہ نہیں کہ وہاں کب سے فاقے لگنا شروع ہو جائیں، کیونکہ جب آٹا نہیں ملے گا، چینی نہیں ملے گی، دیگر ضروریات کی اشیاء نہیں ملیں گی، تو لوگوں کو تو روٹی کے اس وقت لالے پڑے ہوئے ہیں. دیر از نو بریڈ اویلیبل ان دا مارکیٹ، یعنی آٹا نہیں ہے، فلور نہیں ہے، تو نہ چاول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں. گلگت بلتستان جو انفارچونیٹلی پاکستانی آکوپائڈ گلگت بلتستان ہے، اس میں استور میں، ہنزا میں، گلگت میں، نگر میں بیشتر جگہوں پہ، بیشتر جو ٹاؤنز ہیں ان میں بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں اسی چیزوں کی اویلیبلٹی کے لیے. اور جو ڈسکریمنیشن ہے، یعنی جو ان علاقوں کے لوگوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہے، اور ان کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ مہیا نہیں کی جا رہی ہیں، تو اس پہ لوگ پروٹیسٹ کرنے پہ مجبور ہیں. اور اس وقت ان علاقوں کے اندر بہت بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ موسم بہت بڑا شدید ہے، برف باری بھی پڑ رہی ہے. اور ایسے میں جب کمیونیکیشن کے تمام ذرائع جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، تو اگر وہاں جو چیزیں ہیں، جو بنیادی ضرورتوں کی جو چیزیں ہیں، عمومی طور پر مہاراجہ کے دور میں بھی 6 مہینے کے لیے یہ ڈمپ کی جاتی تھی. گندم ہو گئی اور دیگر جو چیزیں ہر ملک میں ایسے ہے جی، سب لوگ کرتے ہیں، تیل، آٹا وغیرہ سب چیزیں. تو یہاں جو ہے وہ اب صورتحال یہ ہے کہ موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے، برف باری پڑ رہی ہے، لیکن لوگوں کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں جس پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اور یقیناً پاکستان کا میڈیا جو گلگت بلتستان یا پی او کے حوالے سے کوئی نیوز ہو جو دنیا کو سینسٹائز کر سکتی ہے کہ کسی ایریا کے اندر جو انڈر پاکستانی ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ بھوکوں مر رہے ہیں،
تو اس سے وہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی بدنامی ہوگی. پاکستان کو بدنامی سے بچانے کے لیے ان تمام خبروں کو کل کر دیا جاتا ہے جو بیسیکلی عوام کے بنیادی مسائل سے تعلق رکھتی ہیں. یہ انفارچونیٹ ہے اور یہ گزشتہ 74 سال کی ہسٹری ہے کہ ان علاقوں کے لوگوں کی کوئی گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص آرٹیکل لکھ دے, کوئی پی او کے سے تعلق رکھنے والا آدمی کوئی آرٹیکل لکھ لے, تو وہ آرٹیکل بھی عام طور پر اخبارات کے ان ایڈیشنز میں چھپتے ہیں جو واپس انہی علاقوں کو جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو پاکستان گیر جو ایڈیشنز ہوتے ہیں ان ایڈیشن میں نہیں چھپتے. کئی لوگوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہ ہو کہ پاکستان کے جتنے بھی نیوز پیپرز ہیں, جنگ ہو گیا, نوائے وقت ہو گیا اور دیگر بھی, ان کے ایڈیشنز ہوتے ہیں. ایک آزاد کشمیر ایڈیشن, ایک گلگت بلتستان ایڈیشن, پھر اس کے بعد پنجاب ایڈیشن, سندھ ایڈیشن, اور ایک ایڈیشن ہوتا ہے جس میں نیوز پورے پاکستان کی ہوتی ہیں اور لوگ وہ اخبار زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ اس ایڈیشن کو خریدا جائے. وہ ایڈیشنز جو ہے وہ ان علاقوں میں نہیں جاتا. ان علاقوں کے اندر اخبارات کے وہی ایڈیشن جاتے ہیں جو ان کے متعلق ہوتے ہیں. تو خود ہی خبر بنو اور خود ہی بنی ہوئی خبر کو پڑھو. یہی وجہ ہے کہ بیشتر پاکستان کے قومی جو رہنما ہیں ان کو ان علاقوں کے بارے میں کوئی خاص خبر نہیں ہوتی کہ یہاں لوگ کن مشکلات اور مصائب میں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے اور عالمی اداروں کو بھی, اور بالخصوص یورپین یونین جس نے 2007 میں ریزولوشن پاس کی تھی, ان کو اپنے فالو اپ کے اندر دیکھنا چاہیے کہ ان علاقوں کے لوگ جو ہے وہ کس طرح کے, سارے پورے ریاست جموں کشمیر کو دیکھنا چاہیے, لیکن بالخصوص اس وقت جو ہے چونکہ روٹی کا سوال ہے, بھوک کا سوال ہے, تو لہٰذا ان پہ خصوصی توجہ دی جائے. جہاں تک کہ ہم نے کل پارٹ 1 چھوڑا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کا ان ریزولوشنز میں, یعنی 3 ریزولوشن جو میجرلی ڈیبیٹ ہوتی ہیں. ایک ہے جو 31 جنوری 1948 کی, دوسری 13 اگست 1948 کی, اور تیسری ہے 5 جنوری 1949 کی. کل تھوڑی سی غلط فہمی میں نے جس وقت یہ کہا تو آپ نے کہا نہیں وہ 5 جنوری, اصل میں بیسیکلی یہ 2 تاریخیں ہیں اس لیے گڑبڑ ہو جانی ہے. پاکستان چونکہ جو ہے نا وہ ایک 5 جنوری کو یا 5 فروری کو بطور ایک احتجاج اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر دن حکومتی سطح پہ بنایا جاتا ہے. تو تھوڑی سی ہم نے ہسٹری اس کی بھی بتائی تھی کہ دراصل اس کی کوئی تاریخی اہمیت نہیں ہے. اٹ واز جماعت اسلامی جو کشمیری سو کالڈ جہاد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سرکردہ پارٹی ہے. تو اس پارٹی نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور وہ کوئی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی نہیں بلکہ اس وقت بینظیر بھٹو صاحب کی جمہوری حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اور کشمیر کا ایشو یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے قومیتی حقوق اور پاکستان کے عوام کے جمہوری حقوق پر شب خون مارنے کے لیے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ اس مسئلے کا سہارا لیا جاتا ہے حکومتوں کو. جیسے جب فرض کریں کہ پاکستان میں سرکاری سطح پہ یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ فلاں انڈیا کا دوست ہے تو فلاں مودی کا یار ہے تو فلاں پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ ہندوستان کا دوست ہے, تو دراصل اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ انتظار جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ایسے لیڈروں سے جان چھڑانے کے لیے ہندوستان کا ایجنٹ ہونے کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ تاکہ عوام کی جو چونکہ پاکستان کے قیام سے وقت ہی ایک سائیکی پاکستان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی, اس سائیکی کا نام ہے اینٹی انڈیا. لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بدقسمتی اور دیگر قوموں کی خوش قسمتی کہ ان میں یہ جراثیم کوئی زیادہ گہرے نہیں ہو سکتے, باوجود اس کے کہ بھٹو صاحب نے بھی بہت اینٹی انڈیا سلوگنیئرس پالیٹکس کی. اسی طریقے سے مسلم لیگ ہو, دائیں بازوں کی پارٹیاں ہوں, بائیں بازوں کی پارٹیوں نے
ایک متوازن رویہ ضرور اختیار کیا کہ بھائی اڑوس پڑوس کے تعلقات جو ہے وہ باہمی طور پر مل جل کر مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ بدلتے ہوئے سرمایہ کے رول کو دیکھتے ہوئے تمام تنازعات کو باہمی گفتگو کے ذریعے ایک دوسرے کے وجود کو مانتے ہوئے ان کو حل کیا جانا چاہیے عوام کی خواہش کے مطابق۔ اور بین الاقوامی برادری بھی گائے بگائے یہ پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کو کہتی رہی ہے کہ اس مسئلے کو لوگوں کی خواہشوں کے مطابق حل کیا جائے۔ یہ تو ایک بدقسمتی ہے کہ دونوں حکومتوں نے، دونوں ملکوں نے کشمیریوں کی خواہش کو کبھی بھی مد نظر نہیں رکھا، اور ایک ایسے جبر کے موقع پہ جب پاکستان کی جانب سے ریاست جموں کشمیر پہ اٹیک ہوا، اور قبائلیوں کے ذریعے بھی اور اپنی فوج کے جو ٹروپس تھے ان کے ذریعے بھی، اور پوری ریاست جموں کشمیر کے اندر ایک قتل و غارت گری کا ماحول پیدا ہوا۔ کئی جگہوں پہ اس کے رد عمل میں مسلمان بھی قتل ہوئے، لائک جموں میں، لیکن جو 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 انویژن تھی، اس انویژن کے نتیجے میں ریاست جو ہے، ریاست کا وجود خطرے میں پڑ گیا، اور ریاست میں بسنے والے لوگوں کی ارسپیکٹو کہ ان کا سیاسی عقیدہ کیا ہے، مذہبی عقیدہ کیا ہے، ان کی زندگیوں کو بھی خطرہ پیدا ہوا۔ دین مہاراجا ہری سنگھ نے ہندوستان سے درخواست کی کہ ہماری مدد کرے، لیکن ہندوستان نے کنڈیشن لگائی کہ انٹل اینڈ انلیس آپ اسٹیٹ کا ایکسیشن ہمارے ساتھ نہیں کرتے، کوئی معاہدہ نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اپنی فوج نہیں بھیج سکتے۔ الٹیمیٹلی یہ تو تاریخ کے چاہے وہ ہندو تاریخ دانوں نے لکھی، اگرچہ مطلب یہ ہے کہ تاریخ دان کا کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، وہ اگر اپنے وہ مذہبوں کے تابع نہیں ہوتے بلکہ وہ تاریخ کے حقائق کے تابع ہوتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اور ہندو جو بھی تاریخ دان تھے، برصغیر کے لوگ تھے جو اس وقت کے ان حالات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنفس نفس شریک بھی تھے، اور بعد ازاں جو فیکٹس بھی سامنے آئے اس میں ایک چیز واضح ہے کہ اٹ واز دا کمپلشنز، یعنی مہاراجا کی حکومت کو جس کا خواب یہ تھا کہ ہم ریاست جموں کشمیر کو انڈیپینڈنٹ رکھیں گے، اور ویسے بھی برطانیہ کے انخلا کے بعد ہے بائی ڈیفالٹ نہیں بلکہ برطانوی قانون کے مطابق ریاست جموں کشمیر آزاد اور خود مختار ہو گئی تھی۔ اب کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی انہوں نے آزادی کا اعلان کیوں کیا؟ بھائی انہوں نے اعلان تو کر دیا کہ ہم نہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے نہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے، البتہ ان دونوں ملکوں کے ساتھ باہمی جو مفادات ہیں، جو تعلقات ہیں، جو اڑوس پڑوس میں رہنے کی وجہ سے اس پہ وہ معاہدے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ بھی کیا، ہندوستان کو بھی بالکل اسی طرح کا ٹیکسٹ جو ہے نا وہ بھیجا گیا، جس میں ہندوستان نے بھی کوئی ریفیوز نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ ہم لیٹلی ابھی ہم اور بہت سارے مسائل ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس کا پازیٹیولی جواب دیں گے۔ تو یہ جو یلغار ہوئی، میں اس کا کسی اور نہیں، یہ پاکستان کے ملٹری جو جنرل ریٹائرڈ ہوئے ان کی تاریخوں کا، پاکستان کے اس وقت جو مقتدر لیڈر تھے مسلم لیگ کے ان کی کتابوں کا حوالہ، اور اسی طرح سے جو لوگ اس میں پارٹیسپیشن جن کی تھی، اور بعد ازاں انہوں نے لکھی کہ یہ، اور ایئر مارشل اسکر خان کی ویڈیو بھی جو انٹرویو ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ پاکستان کی جانب سے پہل ہوئی، اور اس معاہدے کی جو ریاست جموں کشمیر کے ساتھ پاکستان نے کیا تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ تو الٹیمیٹلی اور پھر وہ اس دن سے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تقدیر جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے حکمرانوں کی مرضی کے تابع ہو گئی، اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی جو سے تھی، جو ان کی وائس تھی، وہ دن بہ دن طاقتور ہونے کے بجائے دن بہ دن کمزور ہوئی، اور دونوں طرف کی سول سوسائٹیز نے یہاں کی سول سوسائٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی ایسے میکانزم نہیں بنایا، اور بین الاقوامی برادری نے بھی اگر اس وہاں کے لوگوں کی طرف توجہ دینے کی کوشش کی تو اس توجہ کا بھی انحصار تبھی مثبت پڑ سکتا تھا کہ ہندوستان اس کا مثبت جواب دے، یا پاکستان کوئی آدمی بھی ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں جو پاکستان کے زیر انتظام ہے، جب تک کہ اس کو
इंटीरियर मिनिस्ट्री बावजूद इसके कि उसके पास पाकिस्तान का वैलिड वीजा होगा, लेकिन इन इलाकों के लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री से उनको खुसूसी इजाजत लेनी पड़ती है, और इसका इन्हिसार उस शख्स के जो जो बालाकवामी सतह पे वो रोल अदा कर रहा हो, अगर वो कौमों की हक खुद अरादियत तक खुद अरादियत बशमूल हक अलादगी की बात करता है, तो पाकिस्तान के दरवाजे, पहली बात यह कि उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, और अगर वीज़ा मिल भी जाए तो इन इलाकों का दौरा जो है वो मुमकिन उसके लिए नहीं रहेगा। हिंदुस्तान का भी रवैया इससे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है कि वहाँ भी उन्हीं लोगों को इजाज़त है कि जो हिंदुस्तान के नक्काद नहीं हैं, जो हिंदुस्तान की पॉलिसियों के नक्काद हैं, उनको भी श्रीनगर या जम्मू का दौरा करना है या लद्दाख। अलबत्ता हिंदुस्तान में एक सहूलत जरूर रही है कि जिन लोगों के कोई पॉलिटिकल डिज़ाइन नहीं है, नॉन पॉलिटिकल लाइक टूरिस्ट है, तो उनको फ्रीली जाने आने की इजाज़त है, वो किसी भी जगह आए। लेकिन जो सन ऑफ साइल है, डायस्पोरा है कश्मीरी, अगर वो जाना चाहे श्रीनगर, तो उसको काफ़ी मुश्किलात और मसाइब, बल्कि वीज़ा न मिलने के ज़्यादा कभी इम्कानात होते हैं, और ये हम लोग उन तजर्बों से गुजर चुके हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि लोगों को फैसिलिटेट करने के हवाले से दोनों हुकूमतों की पॉलिसियाँ एक ही जैसी है, और दोनों जो है वो सरजमीन और सरजमीन में जो वसाइल हैं उनमें दिलचस्पी तो रखती हैं, लेकिन लोगों की वॉइसेस क्या है, व्हाट पीपल वांट, ये जो है उसको उलझाया जा रहा है। और कई नादान लोग जो है वो कभी वैली का हुकूक के चैंपियन बन जाते हैं, कभी जम्मू का उनको मरोड़ पड़ता है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जम्मू और कश्मीर और ये जो मुनक़सिम हिस्से जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है, इनके दरमियान हमांगी पैदा करने के लिए, इनको इनको किसी एक एजेंडे पे लाने के लिए क्या कोशिश की जानी चाहिए, और उसके लिए हमारा बयानिया क्या हो। लेकिन वो हम फौरी तौर पर फरीक बन जाते हैं, क्योंकि हमें इधर जो इस हिस्से में जो 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 लोग मीरपुर में या मुजफ्फराबाद कोटली रावलाकोट में पैदा हुए, यहाँ की पॉलिटिक्स का यू नो बेटर देन मी, कि एक ऐसा जहादी कल्चर, जो मैंने कल ज़िमनन भी कहा था कि इस पूरे इलाके को ये कहा गया कि ये बेस कैंप है, यानी ट्रेनिंग कैंप है, और आज भी उसके शवाहिद मौजूद हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के टाल क्लेम्स है वर्ल्ड कम्युनिटी के कि यहाँ तो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर हमने डिसमेंटल कर दिया है, और यहाँ आप किसी को, लेकिन कल ही एक लड़का जो रावलाकोट से पार गया और वहाँ मारा गया, तो उसके जो मरने की इत्तला मिली, तो वहाँ उसके गाँव में जिस बड़े पैमाने पे जहादी रहनुमा वहाँ वहाँ पहुंचे, और उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीरें की और जिस तरह की बातें की, तो उससे लगता ये है कि उन पे पाबंदी कोई नहीं है, ये सिर्फ वर्ल्ड कम्युनिटी को बेफूल बनाने की कोशिश है। तो सो अकम मुतज़ाना रोल जो है, जो इन रेजोल्यूशंस ने, कल भी असल में मैं वो जो टाइटल देते हुए मैं रेजोल्यूशन लिख गया, ये रेजोल्यूशंस हैं, और रेजोल्यूशंस में पाकिस्तान का किरदार है, वो ये है कि आपने विड्रॉ करना है, आपने अपने वो लोग जो नॉर्मली रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं रहते, लड़ाई की गर्ज से गए हैं, इनको विड्रॉ करने की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की है, और हिंदुस्तान की जिम्मेदारी ये थी कि वो अपनी बल्क ऑफ द आर्मी जो उस वक्त मौजूद थी जब ये रेजोल्यूशन पास हुई, तो उसमें से बल्क कहते हैं कि अबव 50% और बिलो 50% जो है प्रेजेंस रहेगी, और उस फौज का जो रोल रखा गया है वो भी एज पीस कीपिंग के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन की गई, और इस पूरी सूरत हाल को ताबे किया गया है श्रीनगर गवर्नमेंट का। अनफॉर्चुनेटली अब वो गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, और ना ही वो रेजोल्यूशन, चूंकि दोनों हुकूमतें अब उस रेजोल्यूशन की जो सोल एंड स्पिरिट है उस पर कोई भी अमल करने के लिए तैयार नहीं है। एक सवाल है, जी जी, एक बात आ गई भी, जी जी जी, ये रेजोल्यूशन कैसी हुई? एक मेरा बिल्कुल एक सिंपल सा सवाल है, जी जी जी, रेजोल्यूशन ऐसी हुई कि हिंदुस्तान को कहा गया कि आप 50% अपनी आर्मी उसके अंदर रखें, कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर्स के लिए, या उस वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या चलो जो बात करें। हाँ, और पाकिस्तान को कहा कि आपने अपने ट्रूप्स को, या अपने जो वो जिनको हम लोग वो कबायली कहते हैं जो भी थे, इनको आपने बाहर निकालना है। अब
یہ کیوں نہیں ہوا کہ ان کو بھی کہتے ہیں آپ 50% رکھیں, آپ بھی ایڈمنسٹریشن یہاں پہ کریں گے, اور یہ جو لوکل. دیکھیے نا, پاکستان کا اور ہندوستان کو اس وقت کی لڑائی کے تناظر میں ایک رول نہیں تھا. اچھا, ہندوستان فاتح کی حیثیت سے ریاست جموں کشمیر میں داخل ہوا, وہ تو سیویئر کے طور پہ آیا کہ آپ پر جو یلغار ہوئی ہے ریاست جموں کشمیر پہ پاکستان کی جانب سے, وہاں لوگوں کے بچاؤ, یعنی لوگوں کے لائف, لبرٹی اور پراپرٹی کے تحفظ کے لیے ہوا ہے. اور اس کے لیے آپ کے لیجیٹیمیٹ رول کو, جس کو برطانیہ بھی مانتا تھا, پاکستان بھی مانتا تھا, ہندوستان بھی مانتا تھا, اس نے ایک پروویژنل ٹریٹی کی ہندوستان کے ساتھ. تو اس لیے ہندوستان تو وہ اسی کلیم کے تحت یونائٹڈ نیشن میں آیا, اور پارٹلی اس کلیم کو ایکسپٹ کیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم سارے ریاست جموں کشمیری نہیں بلکہ برصغیر کے لوگ جو ہے وہ سر جنگ کے عہد کی جو پالیسیاں تھی انفلوئنشل فورسز کی یا گلوبل فورسز کی, ان پالیسیوں کے وکٹم ہیں. لیکن ہندوستان جو ہے وہ اس کے موقف بالکل وہ تھا, اس میں ایک لیجیٹیمیسی تھی کیونکہ آپ کے رولرز نے, اور یہ پاکستان کا اپنا بھی آفیشیل موقف تھا کہ رولرز جس طرف بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے. بلکہ یہ تو پاکستان, اٹ واز دا کانگریس, اٹ از ہسٹری, کہ کانگریس کہتی تھی یہ اختیار رولرز کو نہیں دیا جانا چاہیے, جبکہ برطانیہ اور مسلم لیگ جو ہے وہ یہ کہتی تھی کہ نہیں, مطلب یہ ہے کہ یہ رولرز کا اختیار ہونا چاہیے. حالانکہ جہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹس تھی ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا. بعض جگہوں پہ ریفرینڈم کروایا گیا, بعض جگہوں پہ اسمبلیوں کو اختیار دیا گیا کہ آپ فیصلہ کریں. تو یہی وجہ ہے کہ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان ریفرینڈمز میں یا اس میں جو اسمبلیاں تھی, چاہے وہ بنگال کی تھی چاہے وہ سندھ کی تھی, تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ کی جو اتحادی تھی وہ آر ایس ایس تھی. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے, لیکن ہمارا چونکہ اس وقت وہ سبجیکٹ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا اور پاکستان کا اس وقت کی انویژن کے تناظر میں ایک جیسا رتبہ نہیں تھا. اور یونائٹڈ نیشن میں پہلے کون گیا تھا؟ Pakistan was completely a aggressor and illegally occupied some portion of the state of Jammu Kashmir. Whereas کہ ہندوستان ایک ٹریٹی کے ذریعے آیا, ایک معاہدے کے ذریعے آیا جو آپ کے رولرز کے ساتھ تھی. تو اب آپ کسی ایریے کو ڈکلیئر کچھ بھی کر دیں. یونائٹڈ نیشن میں یہ جو مسئلہ تھا, ہاں, تو یونائٹڈ نیشن نے جو ہے نا, یونائٹڈ نیشن میں کون گیا؟ اٹ واز انڈیا جس نے یہ کہا کہ ایک کمزور ریاست پہ جو اب انڈین یونین کا حصہ ہو چکی ہے, کیونکہ وہاں کے لیجیٹیمیٹ رولر نے ہمارے ساتھ ایکسیشن کیے ہے, تو پاکستان کو کہا جائے کہ ہمارے اس حصے کو خالی کر دیں. That's why it's India Pakistan question, it is not a state of Jammu Kashmir question. کیا مہاراجا نے جی ہندوستان کے ساتھ جو وہ کانٹیکٹ کیا, جو معاہدہ کیا, وہ جو کانٹریکٹ ہے, اس میں یہ ہے کہ جو ریاست کشمیر ہے یہ ہندوستان کا کیا ہو جائے؟ اس میں تو کوئی ٹریٹی دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو ٹریٹی آف ایکسیشن تھی ساری, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ساری ریاستوں کی ایک ہی جیسی تھی, اور اس میں کسی قسم کی کوئی پروویژن یا کوئی کنڈیشن نہیں تھی. تو پھر یہ سنیے نا جی, یہ پھر انہوں نے مہاراجا نے اسپیشل انیکسیشن, مطلب ایک انیکسچر دیا کہ جناب میں یہ جو ٹریٹی کر رہا ہوں, یعنی سیپریٹلی یہ جو ٹریٹی کر رہا ہوں یہ پروویژنل ہے, اور جس کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین ہو جائے گی اور جو انویڈرز ہیں وہ پش بیک ہو جائیں گے, تو دین میں چاہوں گا کہ اس ٹریٹی کو ریٹیفائی کرنے کے لیے عوام سے مینڈیٹ لیا جائے کہ وہ اس ٹریٹی کو تسلیم کرتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم نے اس جنگی ماحول میں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے یہ کیا ہے, لیکن اختیار جو ہے وہ تو مہاراجا نے یہ سیپریٹلی ہے. یہ آپ اگر ڈاکومنٹ تلاش کریں تو وہ آپ کو ٹریٹی ایک ہی جیسی ملے گی, جیسے کسی اور ریاست نے کی ہے ویسی یہ تھی. اچھا, تو پھر یہ ہم جو خود مختار ریاست کی بات کرتے ہیں, ہمارے آدمی دوست ہیں, ہمارے احباب, ہم خود بھی کرتے ہیں, میں خود بھی اسی چلے ہم کرتے ہیں نہیں کرتے, آپ بات کریں جو ہے نا, ریاست کی خود مختاری, مکمل خود مختاری, ریاست کی مکمل جو یک شہتی ہے, وحدت ہے, تو پھر تو یہ ریاست خود مختار تو پھر بنے گی نہیں. پھر پتہ نہیں آپ کس طرح کا مطلب یہ کہ سوچتے ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی شخص فرض کرے کہ بلوچستان جو ہے تقسیم کے بعد
اس کو انیکس کیا گیا نا پاکستان میں. ہوں، سندھ میں تو آپ کی ایک اسمبلی کے ایک ممبر کی اکثریت سے سندھ میں پاکستان کا حصہ بنی. جی تو وہاں لوگ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن نہیں مانگ رہے, بہت بڑے پیمانے پہ مانگ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ایک آزاد انسان جو اپنی ریاست کی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے, اس کی ثقافت کی حفاظت چاہتا ہے, تو وہ اپنا نظریہ جو ہے وہ دے سکتا ہے کہ ہم نے اپنی ریاست کو کیسے رکھنا ہے. ہم آزاد, فرض کریں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر آزاد اور خود مختار ہونے چاہیے, جی تو یہ کوئی ٹریٹی آپ کو باؤنڈ نہیں کرتی کہ آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے. اور یہ امبیڈڈ اختیار ہمیں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز بھی دیتی ہیں. ہماری جو بینگ ریاست جموں کشمیر کے سن آف سائل ہونے کے ناطے کچھ اس میں ہماری بھی ایک لیجیٹیمیسی, ایک ہمارا اپنا بھی ایک رول موجود ہے کہ جہاں ہمیں اختیار ہے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا, تو وہاں اپنے لیے, اور چونکہ یہ ہمارا اختیار تو چھینا کب ہے, یہ 5 جنوری 1949 کی ریزولوشن, اور وہ بھی حالانکہ اس میں چھینا نہیں گیا, لیکن پاکستان اور ہندوستان کے جو بے اخوا تھے انہوں نے شور شرابہ کر دیا کہ یہاں تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے, ایک ہی اختیار ہے, اور وہ اختیار ہے کہ یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہوں یا پاکستان کے ساتھ شامل ہوں. حالانکہ جو ریزولوشنز ہے اگر ان کو ملا کے پڑھا جائے, کیونکہ کسی چیز کو بھی آپ ہے, یعنی فرض کریں کہ جو بعد میں آنے والی ریزولوشنز ہوتی ہیں وہ پہلی والوں کو نل اینڈ وائڈ نہیں قرار دے رہی. اگر اس میں کوئی چیز شامل کرتے ہیں تو وہ اختیار بھی, فرض کریں کہ اگر ہمیں ہندوستان اور پاکستان سے ملنے کا اختیار 1949 میں ملا, تو اس سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ تو انکنڈیشنل رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن تھا کہ ہم ٹریٹی کو مانے یا نہ مانے. ہم انڈیپینڈنس کے حق میں بھی جو پلیبسائٹ کا بیسک نظریہ کیا تھا, وہ تو کشمیر یعنی پاکستان کو تو اس میں اس طرح کی پارٹی نہیں, اس کو تو ایک اگریسر کے طور پہ کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں, اس ایریا کو ویکیٹ کر دیں. یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں ویکیٹ. اور جو پلیبسائٹ ہونا ہے وہ تو بیٹوین جو ہے وہ تھا ہندوستان اور کشمیری, کہ آیا ہم ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے رولرز نے ٹریٹی کی ہے اس ٹریٹی کو ہم اپنے مفاد میں سمیٹیں یا نہیں سمیٹیں, اور ہم اپنے حق کے علیحدگی کو اپٹ کرتے ہیں یا اس ٹریٹی کی توسیع کرتے ہیں. اس کیس کو الجھایا گیا, اور اس کو الجھانے میں دونوں حکومتوں کا فائدہ تھا, کیونکہ تھرڈ آپشنز کے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ٹریٹی کو یہ اختیار ریاست جموں کشمیر کے باشندوں کو مل جاتا کہ وہ ٹریٹی کو چیلنج کر سکتے ہیں اور ریفرنڈم بٹوین ٹریٹی اینڈ انڈیپینڈنس ہوگا, تو ڈیفینیٹلی ہندوستان کو بھی پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کو بطور آپشن ایکسپٹ کریں گے. لیکن ہندوستان نے تحمل کا بھی مظاہرہ کیا اور تھوڑی سی وزن کا بھی مظاہرہ کیا کہ انہوں نے, لیکن جس وقت پاکستان نے امینڈمنٹ پیش کی تو آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کا اس میں کوئی ایک سیلینٹ انڈرسٹینڈنگ کا رول لگتا ہے. حالانکہ ہندوستان چاہتا تو اس کو اپوز کر سکتا تھا کہ نہیں جناب پاکستان کہاں سے پارٹی آ گئی ہے, لیکن ہندوستان نے ایسا نہیں کیا. اسے پتا تھا کہ جس وقت بیٹوین انڈیا اور پاکستان وہ ہوگا تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ مرحلہ آئے گا ہی نہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ مرحلہ آ بھی گیا کسی زور زبردستی کے نتیجے میں, تو چونکہ ہندوستان کے اندر یعنی ریاست جموں کشمیر کے اندر تقریباً 40% آبادی جو ہے وہ نان مسلم ہے, 60% آبادی جو ہے وہ مسلم ہے. اچھا, مسلمان جو ہے وہ فرقوں میں بھی تقسیم ہے اور پولیٹیکل آئیڈیالوجیز میں بھی تقسیم ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زخم تو مسلمانوں پہ بھی تازہ تھے نا, کہ انہوں نے بارہ مولہ میں کیا کیا, انہوں نے مظفر آباد میں کیا کیا, مختلف جگہوں پہ. تو لہذا پاکستان کو تو کسی قسم کی غلط فہمی نہیں تھی, لیکن ہندوستان جس غیر یقینی کی کیفیت میں اس نے یعنی اس مسئلے کو ایجیٹیٹ نہیں کیا. جو لیجیٹیمیسی اس کی تھی اکارڈنگ ٹو ٹریٹی آف ایکسیشن,
اس کے مطابق اس نے وہ رول پلے نہیں کیا، جس سے کہ ریاست جموں کشمیر کی وحدت بحال ہو اور الٹیمیٹلی لوگوں کو یہ اختیار ملے کہ وہ ہندوستان میں یا پاکستان میں یا انڈیپینڈنٹ اگر رہ سکتے ہیں، چونکہ بیسیکلی یہ رول جو ہے وہ ہندوستان کو ادا کرنا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے رولرز نے ٹریٹی کی تھی، تو سو انفارچونیٹلی ہندوستان نے اپنے وہ وعدے فلفل نہیں کیے، ہندوستان وہ رول ادا کرنے میں ناکام رہا، اگرچہ وہ پارلیمنٹ میں مختلف جگہوں پہ یہ تو کہتا ہے گلگت بلتستان ہمارا حصہ ہے، آزاد کشمیر ہمارا حصہ ہے، اس طرح کے دعوے کرنے سے نہ تو کوئی علاقے حصے بن جاتے ہیں، اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں کے بسنے والے لوگوں، جیسے آج بلتستان ہے جہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں روٹی کے لیے کہ ہمیں روٹی دی جائے، تو اگر ہندوستان اس پہ کسی ایجیٹیٹ نہیں کرتا اور ویسے زمین کو کلیم کرتا ہے، تو کس کو ہندوستان کی یہ پالیسیاں پسند ہوگی؟ بات یہ ہوتی ہے کہ مشکل کے وقت میں یہی وجہ ہے کہ جس وقت مشکل کے وقت میں ہندوستان آیا تو لوگوں نے اس کا بہت ریگارڈ کیا، اس آرمی کو بھی پھولوں کے ہار پہنایا، ہمیں بہت ہمارے آباء و اجداد کو بڑا اختلاف تھا، لیکن وہ اعتماد کا رشتہ ہندوستان سے اس وقت اٹھا یا کمزور پڑا وہ رشتہ جس وقت انہوں نے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کو جیل میں ڈالا، چونکہ اس سے پہلے ہندوستان نے جو اختیار اور جو عزت کشمیر کے لہرماؤں کو دی ہوئی تھی شاید وہ اس سے ہضم نہیں ہوئی، اور آہستہ آہستہ اس نے پھر یہ پالیسی اختیار کر دی کہ ان کو بھی سوئی کے نکے سے گزارنا ہے۔ پاکستان تو پہلے ہی یہاں تو یہ اپنے لوگوں کو سوئی کے نکے سے نکالتے ہیں، ابھی جو آپ نے تمہید باندھی ہے تھی وہ تمہیدن جو باتیں اوور ویو پاکستان کی، اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک آئی ایس پی آر کا نمائندہ یہ کہتا ہے کہ جی ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے، کوسچن تو نواز شریف کے حوالے سے تھا۔ جی جی پہلی بات یہ ہے کہ کوسچنز کرنے والے کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ شخص جو میرے سامنے کھڑا ہے اگر کوئی ڈیل ہو بھی تو یہ پریس میڈیا اور یہ سارے کیمروں کی موجودگی میں یس بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ این آر او جس وقت کر رہے تھے جنرل پرویز مشرف، تو آخری لمحوں تک شیخ رشید اپنے وہ جو چودھری شجاعت اور اسٹیبلشمنٹ انکاری تھی کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور جیسا وہ معاہدہ ہوا بلکہ دبئی میں ان کی ملاقات ہوئی، ہاں ملاقات ہوئی، ملاقات وہ تو آپ کو ڈھکے چھپے بات تو نہیں ہے، اس میں تو کئی یہ جو رحمان ملک صاحب اور بہت سارے پیپلز پارٹی کے زعما بھی شریک تھے، اور لیٹلی آپ کو پتا ہے کہ میثاق جمہوریت کو سائن کرنے کے بعد نواز شریف صاحب نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، برطانیہ سے وہ گئے اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے ان کو رپورٹ کر دیا گیا بہت تذلیل کے ساتھ، یعنی جس کو کہتے ہیں توہین کے ساتھ کیا گیا، بہت ہیومیلیشن ان کی گئی، لیکن حالات جس وقت بدلے تو بلاخر نواز شریف صاحب بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کھیل میں اتر گئے اور کسی نے ان کو منع نہیں کیا۔ تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹوں کے جو دعوے ہوتے ہیں، بلکہ جس وقت یہ ممکن یہ ہے کہ ایسے سوالات، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ صحافیوں میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ سوال کرنا ہے، آپ نے یہ سوال کرنا ہے، کیونکہ کوئی سمجھدار یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر کہ کوئی سمجھدار صحافی جو ہے نا، جو پاکستان کے حالات سے یا تھوڑی بہت تاریخ سے آگاہ ہے، وہ اس طرح کے سوالات کرتا نہیں ہے، چونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کا کیا جواب دینا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان سے سوال کروایا گیا ہو کہ تھوڑا سا لوگوں کو مزید مضبوط بتانا ہو۔ یہی تو میں نے آپ سے وہ تو یہ بات ہوئی نا سر، ہماری کشمیر کی بات کر رہے تھے، آپ غلاموں کے بھی غلام ہوئے، صاحب اقتدار تھے ہم تو کبھی۔ اچھا، تو اب دوسری بات آتی ہے، چلو یہ کشمیر کی بات ہوئی، اب وہ مملکت اقتدارات کی بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی آپ نے بتا ہی دیا کہ یہ ڈیل اگر ہوئی تو اس وقت نہیں ہونی تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، آپ یہ دیکھیں نا کہ فضا ہی بدل گئی ہے، یہ جو ڈیل ڈال کی باتیں چل رہی جب سے چل رہی ہے، تو ایک وقت یہ ہوتا کہ عمران خان صاحب
اس طرح اپوزیشن کے لیے بات کرتے تھے کہ جیسے وہ ان کو کچا چبا جائے گی. آج وہ اپنی نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کیسا ظلم ہے کہ ایک ایسے شخص کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں جو بیسیکلی پاکستان کی عدالتوں سے کنوکٹڈ ہے. اب آپ سے اور مجھ سے تو ظاہر ہے پرائم منسٹر تو زیادہ باخبر ہے. آج اور پھر ایک ہے مجھے ذرا جی پھر آپ یہ دیکھیے کہ کتنے دفعہ اجلاس بلائے. یعنی یہ پاکستان کے واحد پرائم منسٹر ہیں جن کو اپنی پارٹی پہ بھی کسی قسم کی کوئی کمان نہیں ہے. جب سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہاتھ تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے ہی لوگوں کی میٹنگ بلاتے ہیں اور اس میں لوگ نہیں آتے, نہ اتحادی آتے ہیں بلکہ اپنے ایم این اے بھی نہیں آتے. اور حالیہ جو منی بجٹ پیش کیا گیا آپ یہ دیکھیں کہ یہ مطلوبہ تعداد پوری نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے نیشنل اسمبلی کے بجائے اس کو سینٹ میں پیش کیا اور اس میں بھی ان کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے کیونکہ سینٹ کا پاس الٹیمیٹلی تو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ہی اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل تبدیلیاں ممکن ہیں. اور ہماری یہ قطن خواہش نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول ہم نے تو نواز شریف صاحب کو کہیں نہ کہیں جگہوں پہ جو اپریشیٹ کیا وہ یہ تھا کہ وہ پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ختم کرنا چاہتے تھے. یہ جو ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے, اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب انہیں قوتوں کے ساتھ مل کر دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کے عوام کا جو مستقبل ہے وہ روشن نہیں ہے, وہ پھر تحریک رہے گا. اس لیے کہ کچھ اعلیٰ دین کا چراغ تو نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا. تو بیٹر یہ ہوگا کہ اس وقت جب عالمی حالات بھی پاکستان کی جمہوری قوتوں کے لیے سازگار ہیں اور پاکستان کے عوام بھی ایک لمبی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں جمہوری آزادیوں کے لیے, ایک ٹرو ڈیموکریسی کے لیے, تو اس میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بالخصوص اپوزیشن پارٹیز کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. دیر آئے درست آئے والی بات ہے. اگر یہ حکومت یہ اب چلنے والی اس لیے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو 3 سال تک اس کو فلی سپورٹ کیا اور 3 سال تک یہ حکومت جو ہتھ کنڈے استعمال کرتی رہی اپوزیشن پارٹیوں کے لیے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اگر اس کے باوجود بھی یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی تو آگے مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس کو پھر گلے لگا لے گی اسٹیبلشمنٹ تو پھر بھی کون سی کیا تبدیلی آئے گی. یہی وکٹمائزیشن کے دور میں مطلب جہاں 3 سال تھے تو وہ 5 سال ہو جائیں گے. بات اور سنیں نا, بڑھ گئی ہے. جی 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 عمران خان صاحب کی ایک سیکنڈ وہ وائف تھی محترمہ ریام خان, انہوں نے آج ایک بات کی ہے. پی ٹی آئی نے کے ذریعے عارف نقوی, جانتے ہیں ایک بندہ ایک انگلینڈ میں بینک والے جو گرفتار ہیں, پی ٹی آئی کے ذریعے عارف نقوی کی بلیک منی کو وائٹ کیا گیا اور ریام خان کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھے یعنی محترمہ ریام خان کو عارف نقوی کی بیوی کے پاس بھیجا کوئی میسج. یہ بات آج انہوں نے ایک ٹی وی جو چینل پروگرام ہوتا ہے نا, ایک وہ ہیں ہمارے, وہ ان کا نام ہے جی وہ شفقت نہیں اس کا نام ہے سندیلا, اچھا اس کے پروگرام میں بات کی ہے. اور دوسری بات جوید چودھری صاحب کا آج پروگرام ہے, اس میں انہوں نے کہا جی کہ چائنا نے بڑے ڈائریکٹ طریقے سے کہہ دیا کہ نواز شریف کو لے آؤ اور پیسے لے جاؤ. مطلب کہ آپ کی جو بینک کی گارنٹی یہ ہے کہ نواز شریف کو لے آؤ تو ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں آپ کے ملک چلانے کے لیے. یہ ویسے اچھی بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے نا, یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر پاکستان کی
इंसल्ट। दाखिली और खारजा पॉलिसियों को डिफाइन, ये अख्तियार पाकिस्तान के अवाम को होना चाहिए। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैसों के लिए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को दर दर पे उसका सर झुकाने में पर मजबूर कर दिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि चाइना ने अगर ये नवाज शरीफ साहब के लिए ये कहा है तो ये पाकिस्तान के लिए इट इज नॉट ए गुड साइन। आप ये देखें ना कि चाइना को भी एक चीज का तो पता है कि किस तरह वो इस वक्त आलमी तनाजर में टारगेट है अमेरिका का और अलायंसेस किस तरह के बन रहे हैं। सो उन्हें भी एक ऐसा लीडर पाकिस्तान में चाहिए जिसमें तजिए की सलाहियत हो। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब जो है वो अपनी पूरी सियासत में कोई ऐसा तजिया नहीं, उन्होंने स्लोगन बहुत अच्छे अच्छे लगाए हैं, तकरीरें भी वो शोला बयानी करते हैं, लेकिन इस वक्त जो ग्लोबल सिचुएशन है, जिस तरह की पोलराइजेशन हो रही है, जिस तरह के नए अलायंसेस बन रहे हैं और उन अलायंसेस के अंदर खित्ते के मुल्कों की एक तरह की तकदीर लिखी जा रही है, वहां एक ऐसा लीडर ही चल सकता है जो उसमें अपने मुल्क या अपने इलाके का भी कोई फायदा देख पाए और उसके लिए अपने आप को किसी रोल के लिए तैयार करे। तो उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ये थोड़ी आप कह सकते हैं कि मैच्योर्ड पार्टियां हैं, और इनकी अपनी कमियां अपनी खामियां वो अपनी जगह पे। तो इमरान खान साहब की हुकूमत को जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आज फर्ज करें कि दोबारा पूरी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनको जफ्फी लगा भी दे, तब भी वो इनके इख्तिदार को अब नहीं बचा सकते। इसलिए कि जो एमएनएज हैं, वो जिनको इलेक्टेबल्स कहते हैं, उन इलेक्टेबल्स को भी अपना मुस्तकबिल नजर आ गया है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे जाएंगे इस तरह की नॉन डिलीवरेंस से, कि आप कोई प्रोजेक्ट पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सके। महंगाई का एक तूफान आपने पहले से ही लोगों के सरों पे वो आईएसपीआर का नुमाइंदा भी कहता है कि भाई, यानी बेसिकली उन्होंने तो इस हुकूमत को शटअप कर दी है। कहा है कि ये जो लोग क्यासारियां करते हैं, तो क्यासारियां तो वजीर और मशीर ही कर रहे हैं, जी हैं? जी, बल्कि बड़े खुलेआम ही कहा उन्होंने। ये सवाल तो साफियों के तजिए का तो नहीं है ना। जब हुकूमती हलके ऐसी बातों का नोटिस लें तो फिर ये खबर भी बनती है और इस पे कोई रद्द अमल भी बनता है। दूसरी बात, महंगाई के हवाले से यानी उन्होंने अपनी घबराहट का तो इजहार किया ना कि फौज भी लोगों का हिस्सा है और जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है तो अल्टीमेटली उसके असरात फौज पे भी पड़ेंगे। जी तो जी। ये जो डिसकंटेंट है आर्मी के अंदर भी, अगर इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट दोबारा इमरान खान साहब की तरफ रुजू करेगी तो पाकिस्तान आर्मी में बड़े पैमाने पे बगावत के इम्कानात मौजूद हैं। और खास करके जो जो हम रैंक्स लोग हैं वो भी अब इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं ये, वरना वो दो दो तीन जनरल्स जिनको अपनी रिटायरमेंट के वक्त ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, वो ज्यादा मुल्कों के हवाले से मुतफक्कर नहीं रहते। आप कियानी साहब को ले लें, आप परवेज मुशर्रफ साहब को ले लें, दूसरों को ले लें, तो उन्होंने तो अपनी अपनी अमारात बाहर खड़ी की हैं। और हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि जो लोग हुक्मरान हैं और अपने बैंकों में सरमाया रखना को महफूज नहीं समझते, वो लोग जो अपने बच्चों को उस मुल्क में तालीम देना के लिए तैयार नहीं है, वो उस मुल्क के लोगों की कोई खिदमत नहीं कर सकते, वो खिते की कोई खिदमत नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमारा खिता जो है वो 74 सालों से एक जंगी जुनून में मुब्तला है। हर वक्त जंग के साए हमारे खित्ते में मंडलाते रहते हैं। हमने अमन की ख्वाहिशें की तो अमन की उन ख्वाहिशों के खिलाफ फतवे दिए गए हिंदुस्तानी एजेंट होने के। लेकिन शौकत साहब, एक बात अर्ज करता हूँ जी कि मुल्कों के तलक़ात तो मुल्कों से होते हैं, उनकी अपनी एक दूसरे की पॉलिसी से होते हैं, खारजा पॉलिसी होती है उनके साथ होते हैं, कि शख्सियतों से होते हैं।
نہیں دیکھیے، شخصیتوں سے تعلقات نہیں ہوتے، ہم، تعلقات تو ملکوں سے ہی ہوتے ہیں، لیکن ریاست کی ریاست سے. ہاں لیکن وہ ریاست کے کچھ نمائندے ہوتے ہیں نا. اگر ریاست کے نمائندے اس ملک کی خارجہ پالیسی کو بگاڑ دیں، تعلقات کو بگاڑ دیں، یا ان تعلقات کو جو پہلے کورڈیلز تھے ان کو مزید کورڈیلز بنانے کے لیے اقدامات نہ کریں، تو ریاستوں کے تعلقات کا تو انحصار جو ہے نا وہ ریاستوں کے نمائندوں پہ ہوتا ہے نا. تو اسی لیے عمران صاحب یہی کہتے ہیں یہ کہ یہ کوئی پنجاب کی مٹی سے چائنا کی مٹی کے تو تعلقات نہیں ہے. جو رولرز اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کی پالیسیاں ایسے ہی جیسے سعودی عرب ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر پاکستان کی اس تاریخ کے اندر پاکستان کی فورن پالیسی میں سعودی عرب کا جو مقام تھا وہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں. لیکن آپ نے جپھی لگائی جب سعودی عرب کے دشمنوں کو یہ جانے بغیر، ایک تو ہوتا ہے نا تعلقات نارمل کرنا، ایک ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کوئی محاذ بنانے کی کوشش کریں تو ڈیفینیٹلی سعودی عرب کیا تو آپ کا دوست نہیں رہے گا. لیکن اب ان کے تعلقات تو ٹھیک ہے. دیکھنا ان کے تعلقات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ہیں. دیکھنا ایک بات جو میری بات ذرا سمجھیے. مثلا آپ اور میں دوست ہیں جی. اور ہر طرح کے شک و شبے سے بالاتر ہے. کل میں جا کے تو آپ کے جو بدترین دشمن اس وقت ہیں ہم، ان کے ساتھ بیٹھ کے منصوبے بنانا شروع کر دوں. ایک ہے کہ آپ ایز اسٹیٹ تعلقات ہیں، ہم، تعلقات کو کوئی ملک بھی نہیں کہتا، کبھی چائنا نہیں کہہ سکتا، کبھی ایران نہیں کہہ سکتا، کبھی سعودی عربیہ نہیں کہہ سکتا کسی کو کہ جی آپ اس ملک کے ساتھ چونکہ میرے تعلقات خراب ہو گئے تو آپ بھی تعلقات خراب کر لیں. ہم، لیکن جس وقت آپ جو ہے وہ پیرلل دیکھنا، سعودی عربیہ نے او آئی سی بنوائی، ہم، تو آپ او آئی سی کے پیرلل اگر ایران کے ساتھ مل کے ترکی کے ساتھ، جس وقت سعودی عربیہ کے اور ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو آپ وہ تعلقات جو آپ کے بہت اچھے ہیں سعودیہ سے، آپ ان تعلقات کو خراب کر دیں گے. ریاستوں کے دوست پرماننٹ نہیں ہوتے اور ریاستوں کے دشمن بھی پرماننٹ نہیں ہوتے. لیکن جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان تعلقات کو زیادہ پراعتماد بنا سکتے ہیں، زیادہ کوڈیل بنا سکتے ہیں، اور وہی لوگ ان تعلقات کو خراب بھی کر سکتے ہیں. اور جیسے اس عرصے کے اندر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے تعلق یعنی پاکستان کے تعلقات کسی ملک کے ساتھ بھی خوشگوار نہیں ہیں. یہ بات ہے، کئی لوگ ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے سننے کے، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن حقیقت حال تو یہی ہے. سعودی عربیہ نے آپ کو جن کنڈیشنز پہ پیسے آپ کے ریزرو بینک میں رکھے ہیں وہ کنڈیشن کوئی دوست ملک نہیں لگاتا. وہی نا، وہی عرض کر رہا ہوں. تو یہ آپ کا وہ رویہ تھا عمران خان صاحب کی حکومت کا. اب آپ کل بھی ہم نے بات کی، وزیر خارجہ صاحب جو ہے، جب آپ اپنی کٹی میں آپ کی جیب میں پائی نہیں ہے اور آپ بیہیو جو ہے وہ فیوڈل لارڈز کا اور بادشاہوں جیسا کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھ کے کیا اس پہ خود پاکستان کے کئی لوگوں نے تنقید کی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ایک آدمی کو اشتعال دلانے والی بات ہے کہ میرے پاس آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، میں اس طرح بیٹھا ہوں. جو جس کو کہتے ہیں نا تہذیبی جو رشتے ہیں ان میں ادب احترام کے ساتھ بیٹھنا، یہ دوسرے بندے کو اگر آپ فرض کریں کہ کوئی دوستی بھی کرنا چاہیں تو آپ اس آدمی کے ساتھ بیہیو اس طرح کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی عام آدمی کو اچھا نہیں لگے گا. تو جن سے آپ کچھ مانگنے کے ہیں تو آپ اپنا منہ مانگنے والوں کا بنائیں. آپ وہاں بادشاہوں جیسا منہ کیوں بناتے ہیں؟ کچھ اناپرستی خودداری بھی ہوتی ہے نا انا جی. پرستی کس چیز کی؟ جب مانگنے آپ پیسہ گئے ہیں کسی ملک کے پاس ہے تو یہ انا پرستی نہیں ہوتی، یہ بیوقوف پرستی ہوتی ہے، عام کانا سوچ ہوتی ہے. جو وہاں بھی بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں کہ جو فوٹو جائے گا کانسٹیچوئنسی میں تو وہاں کہیں گے واہ جی شاہ صاحب واہ. فوٹوگرافر کی بھی غلطی ہے نا جی. ہے فوٹوگرافر کو چاہیے تھا بتا دیتا. کیا اچھا فوٹو کیا کھینچنا بتا دیتا؟ کہ جی پاؤں نیچے کر دیں.
ہاں فوٹوگرافر جس کو کوئی اور تنخواہ دیتا ہے تو وہ جا کے یہ کہتا تو وہ بچارے خاص کی ہو نوکری جاتا ہے۔ جاتی۔ اچھا تھوڑے ٹھیک ہے، چلو دیکھیے اس بات یہ ہوتی ہے نا، آدمی جی 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 ویسے بھی میں کہتا ہوں کہ بدترین دشمن کے ساتھ بھی اگر آپ گفتگو طریقے سے نہیں کرتے تو آپ کبھی اس سے کوئی سپیس نہیں لے سکتے۔ سپیس لینے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کی زبان ٹھیک ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹیوں، ہم دنیا بھر میں جو حکومتیں ہیں ان کو اگر کرٹیسائز کرتے ہیں یا اپنی اویئرنس کے لیے اپنے لوگوں کو، اپنی پارٹی ورکرز کو بتاتے ہیں کہ اس حکومت کا یہ رول ہے، تو یہ تو ہماری اسٹرگل میں ہے۔ لیکن جو حکمران بن جاتے ہیں جب، تو ان کے لیے تو تہذیب کا ایک خصوصی دائرہ کھینچ دیا جاتا ہے، اور جو ملک اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر یا لیبیا بن جاتا ہے یا عراق بن جاتا ہے۔ ٹھیک۔ وہ عائشہ ملک سپریم کورٹ کی جج بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، مبارک ہو جی۔ ہاں تو وہ 2031 میں چیف جسٹس بھی بنیں گی۔ چلو جی، وہ تو کل بنے تو ہمیں خوشی ہونی نہیں وہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں تو کیا اب ہم آخری بہت ہی بات بڑا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی آپ نے ذکر کر دیا اٹ واز اے ٹوٹلی کمپرومائز بٹوین بینچ اینڈ بار، جی جی اور کئی جو ہے نا وہ باروں کو ابلائج کرنے کے لیے ڈفرینٹ بار سے، پشاور بار سے، مختلف جگہوں سے ججز کو لیا گیا ہے، جس سے کہ بار ایسوسیشنوں کے بھی منہ بند ہو گئے اور یہ کہہ دیا گیا ہے۔ ادروائز جو کل جو جن ججوں کو فائنلائز کیا گیا ہے، تو جب بار ان پہ کسی کوئی رد عمل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو عائشہ مہلک ہے جس کے لیے تو مقتدر جو وکیل ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ شی از اے کمپیٹنٹ جج۔ اچھا، پتہ ہے آپ کو امریکی صدر کی تنخواہ کتنی ہے؟ دفع کرے جی، امریکی صدر کی نہیں بتا رہا ہوں، 33,300 کو $400 بنتی ہے۔ ہاں، جو گورنر نہیں، جو اسٹیٹ بینک کے پاکستان کے، جی 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 جی، ان کی تنخواہ 1.5 کروڑ روپیہ۔ نہیں یہ تقابل اصل میں جو ہے نا وہ نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ جو دنیا بھر میں جو ایکسپرٹ ہیں، جیسے فرض کریں کہ سوئٹزرلینڈ میں، سوئٹزرلینڈ کے یو بی ایس کا جو ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے، تو اس کی تنخواہ یہاں کے اور وہ تو سارے بزنس لاتا ہے۔ دیکھو نا، مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کا وہ توازن نہ کریں کہ ان کی 6 سر لاکھ ہے تو $80,000 ایک ملک جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، خرچہ کوئی نہیں، غریبی ہے ادھر، تو اس کا $80,000۔ پر یہ تو آپ حکمرانوں کو پیٹے نا، اس میں تو رضا وہی بتا باکر رہے ہیں کا نا کوئی کہ قصور اس کی نہیں ہے تنخواہ نا۔ 1.5 کروڑ روپیہ۔ رضا باکر نے اپنی قابلیت کے اعتبار سے اس نے نیگوشیٹ کیا ہوا ہے کہ جناب اس سے کم پہ میں کام نہیں کروں گا۔ تو چلو کم تو پھر ہو گیا، پھر ٹھیک ہے۔ تو تو باقی اب تو آپ اس کو نکالنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے، جو امینڈمنٹ آپ لا رہے ہیں، تو اس امینڈمنٹ سے تو پھر اسٹیٹ بینک کا جو بھی ہوگا صدر، وہ تو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہوگا، گورنمنٹ کا کوئی انفلوئنس، چلو کوئی سمجھدار ہو، دور اندیش ہو تو وہ انفلوئنس ذاتی طور پہ ایکسیپٹ کر لے گا، لیکن کانسٹیٹیوشنلی تو وہ ایسے ہی ٹھیک ہے۔ جیسے اور وزیر اعظم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں پاورفل آدمی ہوتا ہے، لیکن وہ پریشر ہمیشہ طاقتوروں کا اس کو سننا پڑتا ہے۔ تو پاکستان کو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی نے دنیا میں ایک مذاق بنا دی ہے۔ ٹھیک، شاید آپ مجھ سے اختلاف کریں، لیکن میں پوری دیانتداری کے ساتھ تجزیہ کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انہوں نے اس کنٹری کو ایک جوک بنا کے رکھ دی ہے، چلو اللہ اور نہ کرے۔ کوئی دنیا کا ملک جو ہے اس کو سنجیدہ یا اس پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں ہمارا ٹائم پروگرام کا ہو گیا وقت بھی ہو رہا ہے، جی۔ آپ نے بھی جانا ہے۔ تو محترم ناظرین سامعین، ہم ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ نے سنا کہ وہ 5 جنوری 1949 کی قراردادیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ شو کے ساتھ بتا دیا، پاکستان کے حالات بتائے۔ ہم کل پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔